آج تو امام صاحب کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوئے لوگوں نے، اللہ معاف فرمائے. حضرت والا فرماتے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، بادشاہ کے پیلس، ٹھیک، وہاں کے سیکرٹری وغیرہ کو مارو گولی، چھوڑو ابھی، وہاں کے ڈرائیور وغیرہ کو وہ چھوڑ دو، وہاں جھاڑو مارنے والا جو ہے اس سے آپ کا کیا تعلق ہوگا؟ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس، جتنے ہاؤس ہے، ان کے جھاڑو مارنے والے سے کیسا تعلق ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا مسجد گھر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ اس گھر کے امام صاحب جیسے منہ آئے بکواس کرتے رہو. پھر مؤذن صاحب جن کی گردنیں سب سے زیادہ اونچی ہوں گی اور جہاں جہاں تک آواز جائے گی سب شہادتیں دیں گے. اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے اگر یہ مجھ پر بوجھ خلافت کرنا ہوتا میں اذان دیتا. پھر مسجد کے جھاڑو مارنے والا، ہمیں قدر نہیں ہے، نا قدرے ہیں ہم لوگ، نالائق ہیں ہم لوگ. امام صاحب کو غلام بنایا ہوا ہے. ایک امام صاحب بہت نیک اللہ والے، نماز کے لیے آ رہے تھے، ہوا کھل گئی. ہم خود کون سی رکعت میں پہنچتے ہیں؟ ہماری جماعت کی کیا پابندی ہے؟ خود کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کس طرح پہنچتے ہیں ہم لوگ مسجد میں؟ اور امام صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پیٹ گڑبڑ نہیں ہوگا، گیسز نہیں ہوں گے، بیماری وہ کچھ بھی نہیں ہے. اسٹینلیس اسٹیل کا بنا ہوا ہے، مشین بنا ہوا ہے، بٹن دبایا وہ سب الیکٹرانک سسٹم سے کمپیوٹرائز کام ہو رہا ہے. تو امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، وہ آئے نماز میں باقی 2 منٹ باقی تھے، وضو شروع کر دیا، پورا گھڑی پوری گھڑی آ کر سیٹ ہو گئی. اور جہاز ایمریٹس پورے دنیا میں نمبر 1 پر آتا ہے، پورے ورلڈ میں نمبر 1 پر ایمریٹس ہے. پوچھو اس کی فلائٹیں ٹائم پر ہیں؟ وہاں پر کیسے خاموش بیٹھے رہتے ہیں؟ وہاں بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، ڈاکٹر ہے، سب جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ٹرین پورا ٹائم پر جاتی ہے، وہاں سب خاموش ہیں. اور اللہ کے گھر میں تماشا بنایا ہوا ہے. تو کمیٹی کا چیئرمین آیا کہ امام صاحب آپ کی آنکھیں یا بٹن ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے پورا وقت ہو گیا اور آپ ابھی وضو کر رہے ہیں. امام صاحب تھے اللہ والے، کوئی بات نہیں کی، اٹھ کر کہا چلو بھائی نماز پڑھاتے ہیں. گھبرا گیا، کہا وضو؟ کہا بیٹا وضو کے ساتھ تو میں نے 20 سال نماز پڑھائی ہے، آج بغیر وضو کے پڑھاتے تھے، آپ کا ٹائم نہ رج ہو جائے. اب اس سے تو پسینے چھوٹ گئے. کہا امام صاحب کو آپ نے ٹوٹی سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہا بند کر دیا، جب چاہا کھول دیا؟ پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا معافی مانگنے کے لیے. حالانکہ نہ وہ ناراض ہوئے نہ غصہ کیے. کہا بھائی آپ کا ٹائم ضروری ہے، اس لیے پہلے میں ٹائم پہ نماز پڑھا دوں، وضو کیا ہے بعد میں کر لوں گا. رونے لگا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علماء کی عزت کرنے والے بن جائیں. امام کی ایک آواز پر سب سجدے میں جا رہے ہیں اور اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اتنے ایسے امام صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہم تو چھوڑتے ہیں امامت کو. بزرگوں کے پاس بات گئی، فرمایا وہ کوئی غلط عقیدے والا کرنا چاہتا ہے چکر، اس لیے اب دل پر آرے کھا کر آپ جو ہے وہ پڑھاتے رہیں. اور بیچارے پڑھا رہے ہیں، اب تک پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس بزرگوں نے فرمایا حاضر. کتنا بدتمیزی کرتے ہیں، کبھی امام صاحب کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کسی مسجد میں؟ چپ چاپ خاموش. اور پھر اور ایک بڑی بات سمجھ لیں ہمارے پیارے شیخ کی، جو بات حدیث پاک کی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہیں، وارث ہیں یہ. اب آپ سوچ لو وارث سے کیسا معاملہ ہوتا ہے. جب پریزیڈنٹ باہر ملک سے جاتا ہے تو چیف جسٹس قائم مقام پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، تو اس کو پریزیڈنٹ جیسی عزت دیں گے یا کم دیں گے؟ وارث کیا ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ نبی نہیں ہوتا، وارث تو ہے. وارث سے یہ طریقہ ہے، غیبتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. اور زیادہ تر مسجدوں میں آپ دیکھ لو، ہمارے اہل حق کی کسی مسجد میں آپ کو بزرگوں کی، اللہ والوں کی کسی مسجد میں آپ کو کمیٹی نہیں ملے گی. ایک مسجد آپ بتا نہیں سکتے کہ اس میں کمیٹی ہو. باقی جتنی مساجد زیادہ تر ہیں، مسجد کمیٹی کا چیئرمین ہے. یہ چیئرمین ہے؟ کہاں یہ چیئرمین ہے، داڑھی نہیں ہے، ٹخنا چھپا ہوا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، امام صاحب کو تڑیاں لگا رہا ہے. ابھی ایک مسجد میں بیان تھا تو مجھے دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے کمیٹی والے، بھاگے دوڑے. ان کو ایک کو پتا تھا میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، تو انہوں نے مسجد کے خادم سے کہا کرسی لاؤ. کرسی لائیے نہیں، لاؤ. اور پھر ڈانٹ کر جلدی کرو نا، دیکھ نہیں رہے مسجد کے اندر. الحمدللہ خوب آپریشن کیا بیان کے اندر. اللہ کے گھر کے خادم کو تڑیاں لگا رہے ہو مال کے زور پر. میں کہا بھلے دوسری دفعہ بیان نہ ہو. امام صاحب کو غلام بنایا ہوا ہے، نام امام صاحب ہے اور بنایا ہوا ہے غلام. اسی لیے ہمارے اوپر یہ وبال آیا ہوا ہے مسلمانوں پر.
اپنے امام صاحب کی قدر نہیں کرتا تو کیا کرے گا آگے وہ؟ تڑیاں لگا رہا ہے مسجد کے خادم کو، اپنی عزت بیچنے آتے ہیں کیا؟ زیادہ تر آپ دیکھنا کہ بے نمازی، داڑھی منڈی بھی، دین کی سمجھ کچھ نہیں، پیسہ دے رہے ہیں نا ہر مہینے، اور مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگایا بھائی، اب وہ چیئرمین بن گئے صاحب، جب تک مرتے نہیں ہیں جان بھی نہیں چھوڑتے، اور مسائل نہیں معلوم کچھ بھی شریعت کے، اور آنکھیں دکھاتے ہیں۔ یہ آپ نے داڑھی پر کیوں بیان کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاؤ، حضرت مجدد نے فرمایا ہے، پھر امام بن کر کام کرو گے، غلام بن کر کام نہیں کرو گے۔ ٹی وی پر کیوں بیان کر دیا؟ آپ کو پتا ہے معاشرہ کیسے جا رہا ہے، لوگ کون بیان سنیں گے؟ نہ سنیں، ہم نے لوگوں کے لیے بیان کرنا ہی نہیں۔ تمہارے دم پر پیر رکھا جا رہا ہے نا، اس لیے نہیں سن رہے، ورنہ عوام تو بہت محبت سے سنتی ہے بیانات کی، ہمارا مرض ہی یہی ہے گناہوں کا۔ اس لیے جنرل سیکرٹری دیکھیں، سیکرٹری دیکھیں، پوری کمیٹی جو ہے نا آپ کو زیادہ تر بے نمازی اور داڑھی منڈی بھی ملے گی، اور اگر کچھ دین کی سمجھ ہے، ماشاءاللہ داڑھی آ گئی، نمازی ہیں، تو وہ بھی حکم چلاتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے دل سے آہ نکلے گی تو ہمارا دنیا آسمان کی سب ستیاناش ہو جائے گا ہمارا۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تو بدتمیز شور کر لیتے ہیں مسجد میں، امام صاحب کی عزت کا ہی خیال نہیں کرتے، امام صاحب آپ کو شور کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، اس سے اور وہ شیر ہو جاتے ہیں۔ آداب معاشرت میں ابھی میں نے پڑھا پہلی دفعہ 22-23 برسوں میں، حضرت مجدد نے فرمایا کہ علماء کو نصیحت کرتا ہوں ایک حد تک تواضع کرو، ایک حد تک تواضع کرو، وہاں تک تو صحیح ہے، باقی عزت نفس اور عظمت دین جب آ جائے تو پھر اور حضرت نے جملہ فرمایا، لیکن ہم اپنے بزرگوں کا قدر نہیں کرتے، مقتدا کا قدر نہیں کرتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آئیں گے ان کے پاس ہی اذان دے دو کان میں بچے کے، تکبیر دے دو، نکاح پڑھا دو، جنازے نماز پڑھا دو، اور باقی جو فرض واجب سمجھتے ہیں دکان نئے اور گھر نئے پر وہاں بھی ان کو ہی بلاتے ہیں، جنازے نماز بھی ان کے پاس پڑھاتے ہیں، نکاح بھی ان سے، دم بھی ان سے، آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔ بھائی جب اتنے کام ہم امام صاحب سے لیتے ہیں تو آنکھ بھی دکھا دیں، ڈاکٹر کو بھی آنکھ نہیں دکھا دیں، چلو امام صاحب کو بھی دکھا دیتے ہیں، آنکھ والے ڈاکٹروں کو آنکھ نہیں دکھا دیں یا نہیں دکھا دیں، امام صاحب کو بھی دکھا دیتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مدس فضل رب، اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح مؤذن صاحب کو تڑیاں لگانا، الصلاۃ خیر من النوم بھول گئے، دوبارہ اذان دو فجر کے بعد، نماز دوبارہ ہوگی کیونکہ نہیں پڑھا نا، مسئلہ معلوم نہیں ہے، مؤذن صاحب کو بھی رگڑ رہے ہیں، امام صاحب کو بھی رگڑ رہے ہیں، مسجد کا دروازہ 2 منٹ دیر سے کیوں کھولا، میں کھڑا ہوا تھا، آپ انا للہ پڑھ لیتے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میرا عجیب ہم لوگوں کا حال ہے بھائی۔